تاریخ ساز بھی ہے کہ آج عوام اپنا آئینی حق واپس مانگ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی تحریک صرف یہ کہتی ہے کہ ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اگر ملک ترقی کرنی ہے تو صرف ایک آئینی پارلیمانی جمہوری حکومت میں کرے گی، اور اس کے لیے آئین کا احترام، جو حلف اٹھائے جاتے ہیں ان کا احترام، اور جو الیکشن میں ووٹ امانت ڈالتے ہیں اس کا احترام لازمی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جس پر پی ڈی ایم چل رہی ہے۔ اگلا جلسہ 22 نومبر کو پشاور میں ہوگا، 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا، اور 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا۔ حکومت کی طرف سے آپ نے خود دیکھ لیا جس قسم کا رویہ اپنایا گیا، جلسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، غداری کا پرچہ درج ہوا لاہور میں۔ اس کے بعد جو کراچی میں واقعہ پیش آیا، مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے پر حملہ کیا گیا، توڑا گیا دروازے کو، کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ حقیقت سامنے آئی کہ آئی جی پولیس سندھ کو اغوا کر کے اور یہ پرچہ کروایا گیا۔ اس پر آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ حقائق کیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ اس پر اعلیٰ عدلیہ نوٹس لے گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ سینٹ میں بھی ابھی تک ابہام ہے، سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوا، ابھی تک کمیٹی وہاں پر کوئی کام نہیں کر سکی۔ جو 10 دن کا وعدہ کیا گیا تھا انکوائری کا، وہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ سندھ حکومت جو اپنے طور پہ کر سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے 30 دن کی انکوائری مانگی تھی، لیکن ان کی انکوائری بھی محدود ہوگی، کیونکہ یہ تنازع تو وفاق اور صوبے کا بن چکا ہے، ایک آئینی مسئلہ ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ آج بھی چینی 110 کی بک رہی ہے، آٹا 80 روپے کے لگ بھگ ہے۔ میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم یہ توقع کریں کہ امپورٹ کے بعد چینی 53 روپے کی بکے گی، جہاں پر جب یہ حکومت آئی تو بک رہی تھی؟ کیا ورنہ وہی مافیا جو آج 110 کا بیچ رہے ہیں، وہ کل چینی امپورٹ کرنے کے باوجود بھی اگر 80-90 کا بیچتے رہے تو عوام کو ریلیف تو نہیں ملے گا۔ اور آٹے کا کیا ہوگا؟ کیا آٹا واپس 35 روپے کلو پہ آئے گا؟ کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں آٹا اتنا مہنگا بکے۔ آج تندوروں پر روٹی 30 روپے تک بک رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ خود حساب لگا لیں کہ 6 لوگ ایک گھرانے میں ہوں تو ان کی آج صرف روٹی کا خرچہ کہاں پہنچ گیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی اور گیس کے بل کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج یہ واضح غریب آدمی، آج اس کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے، یا بجلی کا بل دے، یا بچوں کی فیس ادا کرے، یا وہ اپنے بچوں کو خوراک دے سکے۔ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے، اور یہاں پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ وفاقی وزراء ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب اپنی ہفتہ وار تقریر ضرور فرماتے ہیں، آج تک انہوں نے پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی، انہوں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات نہیں کی، انہوں نے مہنگائی کے حل کی بات نہیں کی، انہوں نے بجلی اور گیس کی قیمت کم ہونے کی خوشخبری نہیں دی، انہوں نے آٹا واپس 35 روپے پہ پہنچنے کی خوشخبری نہیں دی۔ بلکہ جب بھی کابینہ ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ نے پچھلی 2 کابینہ کی میٹنگ میں دیکھا کہ دوائیوں کی قیمت بڑھا دی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں تو دوائی کی قیمت نہیں بڑھی، ڈالر بھی جہاں پر 1 سال پہلے سے وہی موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مافیا جو پاکستان میں ہمیشہ سے ان کی کوشش رہتی تھی یہ چیزیں بڑھانے کی، آج ان کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو ان کے ایجنڈے پر چل رہی ہے۔
یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ملک کی پالیسی، ECC کے ڈیسیشن، کابینہ کے ڈیسیشن، وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے چند افراد کو اس برداشت کرتا ہے. اگر حکومت مناظرہ کرنا چاہتی ہے تو ہم حاضر ہیں. ECC کے ڈیسیشن عوام کے سامنے رکھ دیں. میں ایک ڈیسیشن پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا فائدہ حاصل کیا، کس نے کیا، اور اس کا عوام پر کتنا بوجھ پڑا. یہ وزراء بھی جانتے ہیں. آج ایک انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کا سسٹم ملک میں آ چکا ہے اور اس کا بوجھ عوام برداشت کر رہے ہیں. جو کم سے کم تخمینہ صرف آٹے اور چینی کا لگایا گیا ہے وہ 400 ارب کا ہے. عام تخمینہ جو ہے وہ 600 ارب سے اوپر ہے. یعنی پاکستان کے عوام 400 سے 600 ارب روپے سالانہ اضافی رقم چینی اور گیس اور آٹے کی مد میں ادا کر رہے ہیں. جو بجلی اور گیس کا تخمینہ ہے وہ 600 ارب سے اضافی، اس سے بھی شاید زیادہ ہے. تو یہ حالات کب تک چل سکتے ہیں؟ اور یہ ان سب چیزوں کی جو جڑ ہے، ان سب چیزوں کی وجہ جو ہے وہ آپ کو 2018 کے الیکشن میں ملے گی. اگر عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا، ملک میں ایک عوام کی نمائندہ حکومت آتی، تو یہ حالات کبھی نہ ہوتے. ایک اتنی لمبی فہرست ہے حکومت کی کارستانیوں کی، اس کی ناکامیوں کی، اس کی کرپشن کی. اگر بات کی جائے تو کئی دن درکار ہوں گی، لیکن ہم صرف بات کریں گے عوام کی تکلیف کی. اس تکلیف کی بنیادی وجہ یہ حکومت ہے جو 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آج ملک میں ہے، جس نے پارلیمان کو مفلوج کر دیا، جس نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا، بے روزگاری عام کر دی، ترقی ختم کر دی، کاروبار کم ہو گیا. آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے. PDM کی تحریک اس خرابی کے خلاف ہے. یہ اصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے. یہ ملک کو واپس ایک آئینی پارلیمانی جمہوریت بنانے کے لیے ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ موومنٹ کامیاب ہوگی، پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی اور پاکستان میں ایک نئی ترقی کی انشاءاللہ ابتدا ہوگی. بات کرتی ہے حکومت دھمکیاں نہیں دیتی. جو عمران خان نے دھمکیاں دینی ہیں دے لے، اس کی دھمکیوں میں بدل کون سا ہے؟ اور میں عمران خان سے کہوں گا اپنی فکر کریں، اس کے وزیر سے کہے گا اپنی فکر کریں. آج آپ کی کرپشن نیب بھی دبا رہا ہے، آج آپ کی کرپشن ادارے بھی دبا رہے ہیں، لیکن جو کرپشن آج ہے، کرپشن کا بوجھ عوام پہ آتا ہے، نظر آ رہا ہے عوام پہ جو بوجھ ہے، یہ اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کا نتیجہ ہے. یہ بات کرتی ہے حکومت دھمکیاں نہیں دیتی. جو عمران خان نے دھمکیاں دینی ہیں دے لے، اس کی دھمکیوں میں بدل کون سا ہے؟ اور میں عمران خان سے کہوں گا اپنی فکر کریں، اس کے وزیر سے کہے گا اپنی فکر کریں. آج آپ کی کرپشن نیب بھی دبا رہا ہے، آج آپ کی کرپشن ادارے بھی دبا رہے ہیں، لیکن جو کرپشن آج ہے، کرپشن کا بوجھ عوام پہ آتا ہے، نظر آ رہا ہے عوام پہ جو بوجھ ہے، یہ اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کا نتیجہ. بلوچستان کا معاملہ ہے. سب سے پہلی بات ہے وہاں الیکشن ہو رہے ہیں. اجازت صاحب کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پر جانا. الیکشن کمیشن اس کی اجازت نہیں دیتا، اور وہاں جا کر صوبے کا اعلان کرنا، کیونکہ صوبہ کوئی ایک جماعت نہیں بنا سکتی. صوبے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. اس میں تمام جماعتوں کا کنسنسس قائم ہوگا تو صوبہ بنے گا. پاکستان مسلم لیگ نون نے اس پر کام کیا. جو سرکار عزیز صاحب کی رپورٹ ہے بڑی واضح ہے. اس میں ایک آپشن پروویژنل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کا ہے. اس کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. وہ ترمیم میں بل لانا پڑے گا. اس میں تینوں بڑی جماعتیں شامل ہوں گی تو وہ بل پاس ہوگا. تینوں کم از کم میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس صوبے کے حق میں ہیں. یہ اگر بلوچستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا اثر کشمیر پر نہیں پڑتا جو ہماری ایک کاز ہے،
UN کے ریزولوشن پر اثر نہیں پڑتا، تو یہ بالکل یہ صوبہ بننا چاہیے، لیکن یہ سیاسی مقاصد کے لیے یہ صوبہ نہیں بنے گا، یہ گلگت اور بلتستان کے عوام کے لیے بننا چاہیے، یہ اس کی بنیادی بات ہے۔ اگر تو پھر اس کا نقصان ہوگا، اور میں آپ کو مثال دوں گا فاٹا کے عوام کی، جہاں پر امینڈمنٹ کی گئی، فاٹا کو کے پی کے اندر ضم کیا گیا، وہاں پر وعدے کیے گئے، ان لوگوں سے ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 100 ارب روپیہ سالانہ جو ہے 50 ارب وفاقی حکومت دے گی، 50 ارب کے پی کی حکومت دے گی، 10 سال تک یہ پیسے فاٹا کے سابقہ علاقے کو دیے جائیں گے، تاکہ وہاں جو ترقی کا عمل ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کو پاکستان کے دیگر علاقوں کے برابر لایا جائے۔ اب جب آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی جو مالی امداد ہے اس کی گارنٹی کی جائے، ورنہ اگر آپ نے NFC ایوارڈ کے تحت آبادی کے بنیاد پر ان کو پیسے دیے تو وہ گلگت بلتستان کا بے پناہ نقصان ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی واحد حکومت تھی جس نے ایک تاریخی ترقی گلگت بلتستان کو دی، اور ایک ایسی حکومت دی جس نے کرپشن سے پاک اور میرٹ کی بنیاد پر وہاں پر حکومت چلائی، اور اب الیکشن ہے، فیصلہ گلگت بلتستان کے عوام کے پاس ہے۔ ہم نے پاک فوج پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی حکومت کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ریاض صادق صاحب کے بیان کو توڑ کر جس طرح پیش کیا گیا، میری گزارش یہ ہے کہ ان کی پوری تقریر کو نشر کیا جائے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ریاض صادق صاحب پارلیمان میں بات کر رہے تھے، پارلیمان میں ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اپنی جذبات کا اظہار کرے، جو معاملہ زیر بحث ہو اس پر اظہار کرے۔ ریاض صادق صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بہت محتاط آدمی ہیں، اسپیکر رہے ہیں۔ جو ڈبیٹ چل رہی تھی جس میں تین وفاقی وزراء نے تقاریر کی، جب وفاقی وزیر اسمبلی میں بولتا ہے تو وہ ذاتی رائے کا اظہار نہیں کرتا، وہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے اور کابینہ کے بہاف میں بولتا ہے۔ جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے میں وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اپوزیشن کے لیے بھارتی ایجنٹ، غدار، مودی کے یار، کلبھوشن کے محافظ اور ابھی نندن کو چھوڑنے والے، یہ وفاقی وزراء کے الفاظ ہیں فلور آف دا ہاؤس پر تقاریر کے دوران جو اس سے پہلے ہوئی تھی۔ تو ریاض صادق صاحب کی تقریر کو سن لیں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس میٹنگ میں بھی موجود تھا، انہوں نے میٹنگ کی کسی کارروائی کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے اس وقت جو کیفیت تھی ملک کے فارن منسٹر کی، جو انہوں نے ذاتی بات ریاض صادق صاحب سے کی، جو وہ بات اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی، جو ذاتی بات اسی محفل کے دوران، اسی میٹنگ کے دوران انہوں نے ریاض صادق صاحب سے کی، اس کا ذکر کیا۔ پارلیمان میں جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ریاض صادق صاحب نے وہی کیا۔ اگر کوئی بات ان کی غلط ہوتی تو اسپیکر حذف کر دیتا، وہ نہیں ہوا، حذف کر دیتا۔ اب جنرل قادر صاحب کی بات بھی آپ نے کر دی ہے۔ جنرل قادر صاحب نے مجھے فون کیا PDM کے جلسے میں کہ میں نے ثناء اللہ ظہری صاحب کو دعوت دی ہے کوئٹہ کے جلسے میں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں PDM کا، اور میں نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی۔ وہ ان کو جلسے میں دعوت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ 2.5 سال سے ملک میں نہیں ہے، مسلم لیگ کے کسی میٹنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور نہ ہی PDM کی تحریک کا حصہ رہے ہیں، اس لیے میں ان کو دعوت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ ان کی بھرمی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے وہ سردار ہیں، میرے لیے مشکل ہوگا کہ اب میں
سیاست کر سکوں. میں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے, PDM کی طرف سے میں نے آپ کو فیصلہ دے دیا ہے. اب جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے, اس کو کوئی اور رنگ دینا مناسب نہیں ہوگا. جو بیانات مسلم لیگ نون دیتی ہے, اس کے لیڈر دیتے ہیں, اس سے پورا پاکستان اتفاق کرتا ہے. مسلم لیگ نون کا بیانیہ بڑا واضح اور بڑا سمپل ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے, ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے, اور جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. اور ہم نے اس کو ثبوت کے طور پر ہم نے ملک کے آج کے معاشی حالات دیے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ 2018 کی الیکشن کی دھاندلی کا نتیجہ ہے. یہ کسی سے مقابلے کی تحریک نہیں ہے. یہ تو جو آج ملک مشکل میں ہے, جس کا آپ بھی اعتراف کریں گے, پورا پاکستان کرتا ہے. آج ہر معیشت تباہ ہو چکی ہے, مہنگائی عام ہو چکی ہے, لوگ تنگ ہیں. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان میں پھر سے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا, سول ملٹری ریلیشن شپ ری ڈیفائن ہوگی, اور ایک نئی پاکستان میں پارلیمانی آئینی جمہوریت کا آغاز ہوگا. یہ دنیا میں تنقید ہوتی ہے, پارلیمان کا طریقہ ہے تنقید کرنے کا. کبھی بھی آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, حکومت کبھی الزام نہیں لگاتی. حکومت تنقید برداشت کرتی ہے, اس کا جواب دیتی ہے, اپنے عمل سے جواب دیتی ہے. جب حکومت خود غدار کہنا شروع کر دے, ہندوستانی ایجنٹ کہنا شروع کر دے, تاریخ کو توڑنا مروڑنا شروع کر دے, غداری کے پرچے درج کرانا شروع کر دے, IG اغوا کرنے شروع کر دے, کنٹینر لگا دے جہاں جلسے ہو رہے ہوں, ٹیلی فون بلاک کر دیے جائیں, میڈیا کو دبایا جائے, تقریر نشر نہ ہو سکیں, یہ چیزیں کبھی بھی ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتی, یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی. یہ ایک فرسودہ طریقے تھے ماضی کے. لوگ تمام ممالک نے ان کو چھوڑ دیا ہے, بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنائے بیٹھے ہیں, اور اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو طول ملے گا. یہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں